اور اس وقت تو الیاس قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے، کیونکہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی جس میں بال بال بچے تھے، ان کے ساتھی 2-3 شہید بھی ہو گئے تھے اس میں لاہور کے اندر، چونکہ یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حملہ آور جو تھے انہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی زندگی رکھی ہوئی ہو تو انہیں دھوکہ لگ گیا، بہرحال یہ بچ گئے۔ اس کے بعد سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر اچانک موت آ جائے یا مجھے کوئی شہید کر دے، جو وہ کہتے ہیں، تو ابراہیم قادری کو تم نے اس جماعت کا امیر بنا دینا۔ اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا حاجی ابراہیم قادری صاحب، نہ ان کے نہ دور کے رشتہ دار نہ قریب کے رشتہ دار، صرف ڈیڈیکیشن، ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی، بلکہ دعوت اسلامی میں ویسا بیان آج تک میرے علم میں نہیں کوئی کر سکے جتنا سوز و گداز اور کمٹمنٹ ان کے اندر تھی۔ خیر، وہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بڑے لیول کے لوگ انوالو ہوں وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی اسی اعتبار سے بڑا آ جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی یہ جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے 2001 کے اندر آلموسٹ، تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ بہرحال پھر ساتھ کان بھرنے والے لوگ بھی موجود تھے جن کو خود اس پوسٹ کی لالچ تھی، ورنہ مجلس شورا کے پہلے امیر بننے کا اگر کوئی حقدار تھا تو حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے۔ پھر بعد میں یہ آپس میں ان کی چیزیں شروع ہو گئیں اور اسی وجہ سے حاجی ابراہیم صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے۔ تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنل پالیٹکس کس طرح کی چل رہی ہے۔ بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی علیحدہ سے ایک جماعت بنا لی تبلیغ اسلامی کے نام سے۔ یہاں پہ بھی مطلب اس وقت تو ایکسپیکٹ کو نہیں کر رہا تھا الیاس قادری صاحب کو، یہ امید بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد کوئی جوان بھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا، میرا خیال بعد میں شاید عبید رضا نام رکھ دیا انہوں نے، جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کیا ہے، یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے۔ تو یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے، 2001 کی میرے خیال بات ہے، جب گجرات میں الیاس قادری صاحب آئے تھے، یعنی آج سے کوئی آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج 8 جنوری 2023 ہے، تو میں بات کر رہا ہوں 2001 کی۔ تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر، ٹین ایجرز میں ہی تھے یہ، سمجھ لیں آلموسٹ۔ اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے، لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے، بلال قادری، جس کی وجہ سے الیاس قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال۔ وہ نعت خوان بھی بہت اچھا ہے۔ جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے نا تو انہیں یاد ہوگا کہ 1995 میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا، اس سے پہلے کراچی میں اجتماع ہوا کرتا تھا کورنگی 2.5 نمبر میں۔ تو 1995 میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ، تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور ملتان سینٹر بنتا ہے آلموسٹ پورے ملک کا، آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے دیکھیں۔ تو اس وقت اویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے، تو یہ نعت پڑھا کرتے تھے، تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نعت پڑھنے کی، کئی ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہے۔ وہ بلال قادری اس وقت چھوٹا ہی تھا ظاہر ہے۔ تو بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے، پھر ان سے کچھ ایشوز بھی مس ہینڈل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے، تو اس پورے سینیریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے۔ اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں۔ وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو، آپ اندازہ کریں۔ انہوں نے کہا لگ دے آتنا، 1-2 کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے،
کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہے بٹھا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی, تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ, اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا, اور نان وائلنٹ بھی ہے. تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا, اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے, نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے, اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے, نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے, وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا, وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں, آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے, بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں, ایک تو اپنی پگڑیوں کے رنگ چینج کریں. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں, رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں, اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں, وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ, شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا. تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں. تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا. انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ, زاہد و پارسا حضرت معاویہ, خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ, مخلص و باوفا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت حضرت. اتوار کو بڑی بات ہے 22ویں شب, اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. ٹھیک ہے, اندازہ کریں عمار ابن یاسر جنہیں اتنے ظالمانہ طریقے سے جنگ صفین میں قتل کیا گیا, ان کے لیے کسی بریلوی نے نعرہ نہیں لگایا بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر, اور ان کے قاتلین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو اب اس کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے پھر بریلویوں میں 2 دھڑے بن گئے. خیر اس شر میں سے بھی ایک خیر نکلا. تو وہ 2 دھڑے بن گئے ہیں, ایک جو ہے وہ اب پرو بنو امیہ ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ پرو جو ہے وہ آل رسول ہیں, اہل البیت ہیں علیہم السلام. یہ پوری گیم اس سینیریو میں ہوئی ہے. یہ خیر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو کئی لوگوں کے عقدے, کئی صحافیوں کے عقدے بھی حل ہو جائیں گے کہ اصل گیم کیا تھی پیچھے, یہ پگڑیوں کے رنگ چینج کرنے میں